چوتھے نبی اور دوسرے رسول شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح کا شجرہ نسب 9ویں پشت میں آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آتا ہے، جب نسل آدم اللہ کی بندگی سے منہ موڑ کر خود ساختہ معبودوں کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ مورخین کے مطابق آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا درمیانی عرصہ 1200 سالوں پر مشتمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وطن عراق اور موصل کے شمال میں آرمینیا کی سرحد پر واقع ہے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ بین النہرین کوفہ کے رہنے والے تھے۔ تاریخ میں آپ کا نام عبد الغفار، عبد الملک یا عبد العال آیا ہے۔ معارف القرآن میں نوح کا اصل نام شاکر یا عبد الغفار تھا۔ طبری کے مطابق رسول خدا نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا، لیکن بہت زیادہ گریہ زاری کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا، یعنی نوحہ کرنا یا رونا۔ روایت ہے کہ اللہ کے حضور اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے 500 سال گریہ زاری پر آپ کو نوح کے نام سے شناخت ملی۔ آپ علیہ السلام کے گداز دل کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے کتے کو دیکھ کر دل میں کہا، یہ کس قدر بد شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کتے کو بولنے کی طاقت دی تو وہ نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور بولا، اے مسکین، آپ نے کس پر عیب لگایا ہے، نقش پر یا نقاش پر؟ اگر نقش بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنا لیتا، اور اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی ملک پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ اس بات کے بعد کتے نے کہا، میرے پیدا کرنے والے میں یہ طاقت ہے کہ وہ میرے جسم سے کتے کی کھال اتار دے اور انسانوں کی پیشانی پر ذلت کا نشان لگا دے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور کئی سال تک مصروف گریہ رہے۔ بعض روایات میں یہ مدت 40 سال تک بتائی جاتی ہے۔ طوفان نوح کے بعد صرف آپ کی اولاد ہی دنیا میں باقی بچی تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ صافات کی آیت 77 میں ارشاد ہے، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، طوفان سے باقی بچ جانے والوں میں سے کسی کی نسل نہ پڑھی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل ہی تمام دنیا میں ہے۔ ابن قتیبہ کے مطابق نوح علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ یوں تھا، قد دراز، رنگ گندمی، چہرہ دبلا، ہاتھ پاؤں بھاری، آنکھیں بڑی، پنڈلیاں پتلی، رانے بھاری اور کلائیاں گداز، ناف ابری ہوئی، داڑھی بڑی ہوئی۔ غصہ کرنے اور جھڑک دینے والے حضرت نوح علیہ السلام نجکاری کا پیشہ کرتے تھے، یعنی کہ بڑھئی تھے۔ ابن خلدون نے آپ علیہ السلام کا کچھ یوں نقشہ کھینچا ہے، چہرہ نرم اور سر بڑا اور آنکھیں بھی بڑی، بازو پر گوشت اور رانیں موٹی موٹی، جیسے داڑھی بڑی ویسے ہی قد و قامت میں بھی موضوع اور مزاج میں غصہ نمایاں۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، خام اور یافت ایمان لانے کے سبب کشتی نوح کے مسافر تھے، جبکہ کنعان نوح اور ان کے رب کو چھوڑ کر کفر کے ہم نوا بن گئے تھے، اسی لیے طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام ان 26 برگزیدہ پیغمبروں میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ یہی نہیں، قرآن کی 30 میں سے 28 پاروں میں پیغمبر خدا کا ذکر 43 بار آیا۔ سورۃ اعراف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ انبیاء، سورۃ مومنون، سورۃ شعراء، سورۃ عنکبوت، سورۃ صافات اور سورۃ قمر میں حضرت نوح کا ذکر استراحت سے موجود ہے، جبکہ آپ کے نام پر سورۃ نوح میں بھی آپ کا تذکرہ ہے۔